مصروف بھی ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی پیاری بچی بھی موجود ہے جن سے ہم لوگ اسی سلسلے میں بات کریں گے کہ اس سال کا جو یوم آزادی ہے تو اس کو ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس بار جو ہے دو خوشیاں ہیں۔ جشن مارکہ حق کے طور پر بھی اس بار کی جشن آزادی کو منایا جا رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ آج موجود ہیں زارا بتول، ان سے بھی ہم لوگ بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے آزادی کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں۔ السلام علیکم زارا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک، آپ بتائیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ اچھا زارا، سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون سی کلاس میں ہیں، آپ کون سی اسکول میں پڑھتی ہیں؟ جی میرا نام سیدہ زہرا بتول ہے اور میں کلاس 6 میں پڑھتی ہوں اور میری عمر 10 سال ہے اور میرے اسکول کا نام دی گرین ہل اسکول سائنس کالج گوجربانڈی ہے۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اچھا زارا، 14 اگست آنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کیا پریپریشنس کرتی ہیں؟ گھر کے اندر جھنڈیاں وغیرہ لگاتی ہیں یا بیجز وغیرہ خریدتی ہیں؟ آپ کی کیا تیاری ہوتی ہے؟ جی خریدتے ہیں اور اسکول میں اور کلاس میں بھی چیزیں لے کے جاتے ہیں اور کلاس کو ڈیکوریٹ بھی کرتے ہیں، اور جو ہمارے گھر ہمیں کرنا چاہیے، ہماری آزادی کا دن ہوتا ہے تو ہم اپنے گھروں کے باہر بھی سجانی چاہیے جھنڈیاں، اور جو اسٹالز لگے ہوتے ہیں ان سے بھی چیزیں خریدنی چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا زارا، اس بار کی جو جشن آزادی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، بہت اسپیشل بھی ہے۔ اس بار کیا ڈفرینٹ ہے؟ کیونکہ یہ جو مارکہ حق ہے تو اس کا بنیاداً مرسوس کے بارے میں جب ہوا تھا، ان کے ساتھ بھارت کے ساتھ جب ہمارے جو پاک فوج تھی انہوں نے کی تھی جنگ لڑی تھی، تو اسی کے حوالے سے جب ہم جیت گئے تو اسی کو مارکہ حق کہتے ہیں، اور یہ ہمیں ہماری ڈبل خوشی ہے اور ہمیں اس کو اور سیلیبریٹ اور خوشی بھی ہے، اور اس سے زیادہ خوشی ہے، پہلی بار پرانیوں سے زیادہ خوشی۔ بالکل ایسی بات ہے۔ اچھا زارا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ آزاد کشمیر پاکستان جو ہے بہت سے فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں یا تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے اسکول میں بھی کوئی 14 اگست کے حوالے سے تیاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اور آپ اس میں کیا پارٹیسپیٹ کریں گی؟ جی ویسے تو میں نے ہمارے اسکول میں ہر سال ہوتے ہیں 14 اگست کو پروگرام ہوتا ہے، لیکن میں نے اس بار جو ٹیچر بولیں گی وہی کرنا ہے، لیکن جو ٹیچر اس بار میں نے رکھا ہے، میں نے ذہن بنا لیا ہے کہ میں کروں گی اسپیچ کروں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ آج کوئی اسپیچ وغیرہ تیار کر کے آئی ہیں یا نہیں؟ جی اس طرح تو نہیں، لیکن ابھی میں اور اس کی محنت کروں گی اور میں آپ کو جو جتنی مجھے یاد ہے اتنی سناؤں گی۔ اوکے ٹھیک ہے، وائی ناٹ۔ تو زارا، آر یو ریڈی؟ یس۔ ٹھیک ہے، آپ سنائیں ہمیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موقع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے میرا پاکستان پیارا پاکستان۔ میں پاکستان، وہ پاکستان جو کہ اپنی تکمیل سے پہلے پیروں میں غلامی کی زنجیریں، ہاتھوں میں مظلومیت کی ہتھکڑیاں اور دماغ میں رسم ظلم و زیادتی اور جبر و تشدد پہنے ہندوستان کی دیواروں میں پڑی تھی۔ جناب صدر، یہ بات تھی 19 کی دہائی کی کہ ابھی پاکستان معرض وجود میں آیا نہ تھا، ابھی ہمیں آزادی ملی نہ تھی۔ ہر جانب ظلم و ستم، ظلم و سما اور بچے اٹھائے ہوئے جنازے وہاں، اور آزادی کے لیے ہر بچہ ترستا گیا، لیکن جو بھی آزادی کے لیے آواز اٹھائے اسے قتل کر دیا جائے۔ جناب صدر، کہ اب ایسے میں تاریخ تکتی تھی ایک ایسے شخص کی جو انصاف دلائے گا، ان ظالم جابر جھوٹے لوگوں سے ہم کو نجات دلائے گا۔ جناب صدر، پھر کیا ہوا؟ پھر سورج طلوع ہوا اور دین محمدی کا سپاہی بن کر نعرہ تکبیر بلند کر کے حق و صداقت کی شمشیر لیے زنجیریں کاٹنے آیا، اور وہ کون تھا؟ یہ پاکستان آزاد کرنے آیا۔ جناب صدر، 27 رمضان المبارک کی رات کو جب ہمارے پروردگار نے مسلمانوں کو تحفہ دیا، قرآن مجید کا تحفہ دیا، تو اگلے دن ہی 27 رمضان المبارک کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی نعمت سے نوازا۔ جناب صدر، میرے سامنے فاطمہ بنت عبداللہ ہیں،
کہ جو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھی تو شہید کا رتبہ پا کر آفتاب کو حیران کر دیا جناب صدر. پھر میرے سامنے شہید مقبول حسین ہیں جن کے ناخن چیر دیے جاتے ہیں، جن کے زبان کاٹ دی جاتی ہے، پھر انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ کہیں پاکستان مرد آباد. لیکن جناب صدر وہ اپنی کٹی ہوئی زبان کے لہو سے، بہتے ہوئے لہو سے دیوار زندان پہ لکھتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. شکریہ. ویری گڈ، ویری گڈ. اچھا زارا بطول، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اتنی اچھی جو ہے آپ نے اسپیچ کی تیاری کون کرواتا ہے آپ کو؟ خود ہی کرتی ہوں. خود ہی کرتی ہو؟ لکھ کے کون دیتا ہے اسپیچ؟ لکھتی بھی ہوتی ہوں. ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا زارا، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ بہت سی پوئٹری وغیرہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے اوپر انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے بھی، تو آپ کچھ اشعار ہمیں سناؤ گی؟ جی سناؤں گی. اور کہ ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہمیں چراغ جلا دے. اور نظر تم نے ڈالی اگر میرے پیارے وطن پر، اگر نظر تم نے ڈالی میرے پیارے وطن پر، میرا وعدہ ہے دشمن تیری ہستی مٹا دیں گے. بالکل ایسی بات ہے. ویری گڈ زارا. اچھا، اور جو ہے مجھے، ہم لوگ ڈھیر ساری باتیں تو اور بھی کرتے رہیں گے، لیکن وہ لوگ جو ہمیں ریڈیو پر سن رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے فیس بک پر ہم لوگ لائیو ہیں، وہاں پر جا کر آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور کمنٹ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر زارا کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم لوگ بچوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے جس طرح سے وہ سیلیبریشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، پریپریشنز کر رہے ہیں انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے، تو پھر جو ہے ان کو اس طرح کی موٹیویشن نہیں آئے گی. تو ہمیشہ جو ہے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں، انکریج کریں کہ وہ جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں، منائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اس بار کی جشن آزادی تو اور بھی اسپیشل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کس طرح سے اپنی جشن آزادی کو منایا جاتا ہے، اور بھرپور طریقے سے انہیں اپنے ہیروز کے بارے میں بھی بتائیں، اپنی تاریخ کے بارے میں بتائیں، اپنے کلچر، ثقافت وغیرہ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے پاکستان وجود میں آیا اور کیا کیا اسٹرگل جو ہے ہم لوگوں نے دیکھی. اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے قربانیاں بھی دی، تو ان قربانیوں کو بھی یاد کرنا ہے ہم نے. اور اس کے علاوہ اپنے پاکستان کے لیے جو ہے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، اور ذاتی طور پر جو ہے ہم نے اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار انجام دینا. اچھا زارا، جو ہے لاسٹ میں آپ ہمیں کوئی پیغام یا کوئی میسیج دینا چاہو گے ہماری آڈینس کو؟ جی میں آج کے طلباء کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ لا الہ الا اللہ کی صدا بھی ہے. اور ہمیں ہمارا جو پاکستان ہے، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے کہ ہمیں ہمارا پیارا وطن پاکستان حاصل ہوا ہے، اور یہ اللہ کی نعمت بھی ہے. بالکل اللہ کی نعمت بھی ہے، اور ہمیں جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانی چاہیے، اپنے گھروں کو بھی سجانا چاہیے، اور اسکولز وغیرہ میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسی بات ہے. اور ساتھ ساتھ ان تمام سیلیبریشنز کی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے ماحول کی حفاظت کرنے کے لیے ایک درخت لگائیں، اور اس امید کے ساتھ لگائیں کہ یہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ سنوارے گا، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلی وہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، خود کی حفاظت کے لیے اور اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے ایک درخت لگائیں، اور صرف درخت لگا کے چھوڑ نہ دیں، بلکہ اس کی بھرپور ٹیک کیئر کریں، اس کو ایک تناور درخت بننے کے لیے جو ہے تمام جو چیزیں اس کو پرووائڈ کرنی چاہیے ہمیں، وہ ہم کریں، تاکہ جو ہمارا ملک ہے وہ سرسبز اور شاداب رہ سکے اور پروگریس کر سکے. سو اسی کے ساتھ ہمارا جو لائیو سیشن ہے وہ، کیونکہ اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کافی شارٹ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ آپ سے ملیں گے ریڈیو فریکوینسی 89.4 پر. وہاں پر ہم لوگ گپ شپ کریں گے زارا کے ساتھ، آپ وہ سن سکتے ہیں 89.4 کی فریکوینسی پر. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اسٹے ود اس.